حضرت مولا کائنات علی المرتضی کا نکاح فاطمہ الزہرا سے کیسے ہوا؟ میں نے کہا ہسٹری اٹھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی ہسٹری اٹھا، تاریخ میں دیکھ، احادیث میں دیکھ کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا کیسے ہے، بتا ہمیں بتا کیسے ہوا۔ نہیں بتائے گا کیوں؟ ماننا پڑے گا۔ تسی تو مننے بیٹھے، اونچی بات نہ بولو۔ مسجد نبی شریف کی کچہری لگی ہوئی ہے، 3 صحابی رسول موجود ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام فاروق اعظم ہے، ایک کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ یہ تینوں صحابی بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح مولا علی سے ہونا چاہیے۔ کچھ بات نہ بولو۔ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ مولا علی کا نکاح ہونے والا ہے، سیدہ فاطمہ کنواری ہے، بڑے بڑے امیر لوگوں کی، رؤساء قریش کے پیغام نکاح آئے ہیں، لیکن لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے کہ اس کا نکاح کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تو کیوں نہ ہو ہم مولا علی کو مشورہ نہ دیں؟ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح، پیغام نکاح لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں، اور اگر علی نے یہ کہا میں غریب ہوں تو پھر ہم کہیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کی معاونت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ اب یہ تینوں صحابی مولا کائنات کے پاس آتے ہیں اور مولا کائنات کو کہتے ہیں علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری ہے، کیوں نہ ہو کہ تم پیغام نکاح بھیجو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لاڈلی شہزادی اپنے نکاح میں لے آؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سوچتا تو میں بھی ہوں، لیکن بات یہ ہے جب اپنی غربت کی طرف دیکھتا ہوں تو چپ ہو جاتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں، تینوں صحابی کہتے ہیں علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی امید جاگتی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ آج بڑے بڑے نکاح دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے نکاح کے پیغام دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے رشتہ داروں نے رشتہ داریاں دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے امیروں کے نکاح ہوئے ہیں، لیکن یہ نکاح ایسا نکاح ہے جو نکاح صرف یہاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی کروایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا کائنات پہنچ جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ کے گھر میں ہے۔ آپ پوچھتی کون؟ سرکار فرماتے ہیں دروازہ کھول دو، میرا بھائی آیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے سلمہ دروازہ کھول دو، یہ وہ آیا ہے جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتا ہے، یہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، یہ لالا میرا چچا زاد بھائی آیا ہے۔ اچھا، دروازے کو دستک مولا علی نے دی، گواہی سرکار نے دی۔ سرکار جانتے تھے کہ علی آیا ہے۔ جب آتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا کائنات اب آنکھیں شرم سے جھکائے زمین کو کرید رہے گئے، زمین کو چھیڑ رہے گئے، بولنا چاہتے ہیں، بول نہیں پاتے۔ سرکار کی کچہری ہے، سرکار کی عدالت ہے، اور ویسے بھی جو شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ بے حیاؤں کی تو بات ہی نہیں، وہ پہلے ہی سب کچھ کیا ہوتا ہے، ساری باتیں پہلے ہی۔ یہاں سرکار کی بات ہے اور مولا مرتضیٰ کی بات ہے۔ آپ پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں علی لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے، بتاؤ کیا حاجت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے، اب دیکھیے مولا کائنات بات کس طرح کر رہے گئے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ
میں آپ کے چچا زاد بھائی ہوں، آپ نے اپنے چچا اور چچی سے مجھے لے لیا تھا، میری پرورش کی ہے، مجھ پر احسانات کیے ہیں، آقا مجھے چلنا بولنا سکھایا ہے، یا رسول اللہ مجھے اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے، بڑے احسانات کیے ہیں، آقا ایک اور کرم ہو جائے، یا رسول اللہ ایک اور کرم ہو جائے۔ فرمایا علی بول کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ ادھر سے مولا مرتضی نے پوچھا، ادھر سے جبریل حاضر ہو گئے، جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بلایا، فرشتوں کو بلا کر ممبر لگوایا، یہ وہی ممبر ہے جس پر بیٹھ کر جب حضرت آدم نے تمام اشیاء کے نام بتائے تھے، اس کے بعد اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا، اس کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھتا ہے، فرشتہ بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرمایا اے فرشتوں میرے محبوب کی پیاری لاڈلی شہزادی کا نکاح علی سے پڑھا دو، مولا مرتضی سے پڑھا دو، مولا مرتضی سے پڑھا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت، خزانے کا درخت، اس کو حکم دیا وہ جڑتا ہے، اس سے زیورات گرتے ہیں، وہ زیورات اکٹھے کر کے فرشتے پکڑ لیتے ہیں، اور مولا مرتضی کے نکاح کے خوشی کے اندر ایک دوسرے کو زیور تحفہ دیتے ہیں۔ ابھی یہاں بات چل رہی ہے لیکن وہاں معاملہ ہو چکا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مولا مرتضی کے نکاح کی مبارکباد بھی دی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے نکاح کر دیا، محبوب اب آپ کر دیجئے، ہم نے نکاح کروا دیا ہے اب آپ کروا دیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں علی اللہ نے کر دیا ہے تو ہم بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا علی بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے حال سے واقف ہیں، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، آقا آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ کا غلام، آپ سب کچھ جانتے ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ 3 چیزیں موجود ہیں بس۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آقا ایک اونٹ ہے پانی بھرنے کے لیے، ایک تلوار ہے کفار سے لڑنے کے لیے، ایک زرہ ہے اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں تلوار تم کو چاہیے، اونٹ تمہیں چاہیے، زیرہ تم بیچ کر زیرہ کے بدلے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح میں تم سے کرتا ہوں، حق مہر کے طور پر۔ فرمایا یہ زیرہ تمہیں میں اس کے بدلے میں سیدہ فاطمہ کا نکاح تم سے کرتا ہوں، علی جاؤ اس کو سیل کر کے آؤ، بیچ کے آؤ۔ اب مولا مرتضی جب باہر جاتے ہیں، قربان جائیے سارے منہ کالے، میں ان کو کہتا ہوں مشورہ کنہوں نے دیا تھا؟ بولو نا یار، مولا عمر نے اور حضرت سعد بن معاذ نے، یہ تینوں نے مشورہ دیا، گھر بیچ دیا۔ اب زیرہ لے کر جب مولا مرتضی جاتے ہیں، اور بھائی ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے، موچی کو کیا پتا ہو کیا ہے؟ مولا مرتضی کی زیرہ بھی کوئی عام بندہ نہیں بلکہ عثمان غنی جانتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی کو پتا چلتا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے مولا مرتضی زیرہ بیچنے گئے ہیں، مولا مرتضی سے حضرت عثمان غنی کہتے گئے اے ابو تراب یہ زیرہ مجھے سیل کر دیجئے۔ ایک زیرہ تھی، ایک زیرہ کیا قیمت ہوگی؟ قدر جانتے ہیں قدر والے شان اہل بیت، ان کو پتا ہے کہ علی کی زرہ ہے۔ فرمایا علی 400 درہم کے بدلے میں لیتا ہوں۔ کتنے؟ وہ چاندی کے سکے 400۔ ان پتا تھا یہاں علی کو ضرورت ہے، مولا مرتضی کو ضرورت ہے، اور صرف اتنا نہیں 400 درہم کی خرید کر رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا علی دیکھو
اب یہ زیرہ میری ہوئی، مال تمہارا ہوا، ایسے ہی؟ مولا مرتضیٰ فرماتے جی بالکل ایسے ہوا۔ عرض فرمایا علی یہ زیرہ میری اور پیسے تمہارے ہوئے، معاملہ ختم؟ جی ختم۔ فرمایا علی اب یہ زیرہ میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں۔ پیسے بھی آگئے، زیرہ بھی آ گئی۔ جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بتاتے ہیں، یا رسول اللہ پہلے تو زیرہ بڑی قیمتی خریدی ہے، اس کے بعد زیرہ تحفہ دے دی ہے، یہ عثمان غنی نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا بھی کہہ سکتے تھے علی یہ زیرہ بھی تم رکھ لو، پیسے بھی تم رکھ لو۔ جانتے تھے مولا مرتضیٰ سے خوددار بڑا کوئی بھی نہیں ہے، یہ وہ علی ہے جس نے ایک یہودی کے ڈھول پر پڑھ کے کنویں سے پانی نکالا تھا لیکن کسی سے مانگا نہیں تھا۔ کہا علی یہ مجھے دے دو اور یہ لے لو، اس کے بعد تحفہ قبول کرنا سنت رسول اللہ ہے، اس لیے تحفہ دے رہا ہوں۔ اب یہ تحفہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، سرکار کو بتاتے ہیں آقا عثمان غنی نے بڑی ہی کرم نوازی کی ہے۔ سرکار علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں کہ عثمان نے ایسا کیا۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام پھر کیا کرتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام ان درہموں کو لے لیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ایسے ہاتھ ڈال کر ان میں سے درہم لیے، 3 ہستیوں کو بلایا۔ بولو اچھی بات نہ بولو۔ ان 3 ہستیوں کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا بتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز کس نے خریدا؟ ایک کا نام بلال ہے، ایک کا نام سلمان ہے، اور ایک کا نام تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہے، جس کے جہیز کے لیے بھی سرکار ان کو بلائے۔ اس صدیق اکبر کے کیا کہنے؟ فرمایا اے صدیق یہ پیسے تمہیں دے رہا ہوں اور بلال سلمان کو ساتھ لے جا، میری بیٹی کا جہیز خرید کے لا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے گئے میں نکلا وہاں سے تو میں نے گنتی کیے تو 63 وہ درہم تھے۔ کہتے میں نے کچھ اشیاء خریدی اور ایک روئی سے بنا ہوا گدا اور ایک کھجورہ کی چھال سے بنا ہوا تکیہ، اس طرح کچھ اشیاء اور خریدی اور حضرت سلمان اور حضرت بلال کو دے کر میں نے بیچ دیا۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سرکار علیہ السلام نے سارے صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے صحابہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، لہذا میں بھی نکاح کرنے لگا ہوں۔ اب نکاح کر دیا، سارے صحابہ خوشی کے سما، آسمانوں پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا مرتضیٰ سے ہو گیا۔ اب یہ مبارکباد دی جا رہی ہے، اس کے بعد مولا مرتضیٰ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سرکار علیہ السلام کچھ وقت گزرتا ہے، سیدنا حضرت مولا مرتضیٰ جب گھر جاتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، حضرت عقیل بن ابو طالب آپ کے بھائی ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھائی آج سے پہلے میں اتنا خوش نہیں ہوا جتنا آج خوش ہوا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی لالی شہزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، اب میری خواہش ہے۔ مولا مرتضیٰ پوچھتے ہیں جی فرمائیے، تو آپ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ نکاح تو تمہارا ہو چکا ہے، اب رخصتی کا بھی معاملہ جلدی ہو جانا چاہیے۔ مولا علی کہتے ہیں میری خواہش تو یہی ہے، اب کیا کروں؟ آپ نکلتے ہیں، رستے میں سیدنا حضرت ام ایمن جو سرکار علیہ السلام کی خادمہ تھی آپ ملتی ہے، پوچھتی ہیں علی کس معاملے آئے ہو؟ فرمایا کہ یہ معاملہ میں چاہتا ہوں رخصتی ہو جائے۔ کہا علی میں بات کرتی ہوں، میں جا کے بات کرتی ہوں، کیونکہ عورتوں کی بات ذرا اور ہوتی ہے۔ آپ جاتی ہوں، میں سلمہ کو بتاتی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کو بتاتی ہیں، جب تمام ازواج اکٹھی ہو جاتی ہے، حضرت سیدتنا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں آپس میں لڑائیاں تھیں، سیدہ عائشہ کے گھر میں اکٹھے ہو جاتی ہیں ساری ازواج،
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب فاطمہ کا جو رخصتی ہے فاطمہ کی رخصتی کر دینی چاہیے، علی کی خواہش یہ ہے۔ سرکار علی کو بلاتے ہیں، فرماتے علی بتا تیری خواہش ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں میری خواہش ہے رخصتی ہو جائے۔ فرمایا علی ٹھیک ہے۔ سرکار علیہ السلام علی کو دائیں طرف بٹھاتے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو دل والی جانب بٹھاتے ہیں اور علی کو فرماتے ہیں، علی کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور فرمایا علی سن، میں نے اپنی سب سے پیاری بیٹی لالی شہزادی کا نکاح تجھ سے کیا، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ بڑے بڑے پیغام نکاح آئے لیکن سب کو ٹھکرا دیا۔ علی میں نے نکاح تم سے کیا ہے۔ اس کے بعد لجپال آقا علیہ السلام اپنے خود پیدل چل کر مولا علی کے گھر تک پیدل چل کر آتے ہیں، رخصتی کرتے ہیں۔ اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا گھر بس جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ کہتے ہیں آپس میں لڑائی تھی، مولا مرتضیٰ کا نکاح کس نے کروایا؟ اس کے نکاح کے گواہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں اگر تم حضرت سیدنا صدیق اکبر اور مولا عمر حضرت عثمان پر بات کرتے ہو تو یاد رکھو سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو گواہ ہیں ان کا نام ابوبکر عمر عثمان و غنی ہے۔ تمہیں پھر یہ کہنا پڑے گا کہ معاذ اللہ سرکار نے ایسوں کو گواہ بنایا جن کو گواہ بنانا نہیں چاہیے تھا۔ پیغام نکاح بھی انہوں نے کہا، مدد بھی عثمان غنی نے کی اور رخصتی کا معاملہ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوا۔ یہ ماننا پڑے گا صحابہ آپس میں ایک ہے۔